السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ لارڈس انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی حیدرآباد کا واحد مسلم مائنورٹی آٹونومس انجینئرنگ انسٹیٹیوٹ ایفیلیٹڈ ٹو عثمانیہ یونیورسٹی بہترین پلیسمنٹس کے ساتھ۔ اٹالہ راجندر بائیں بازو نظریات سے منحرف، زبان پر زعفرانی جملے، حضور آباد کے جہدکار کی TRS میں شمولیت، وزیر فائنانس ہریش راؤ کا خطاب۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے سرکاری خزانے سے 59 کروڑ کی اجرائی سے متعلق معاملے میں چیف سیکرٹری سومیش کمار کو دی بڑی راحت۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ KCR نے آج حضور آباد میں دلت بندھو اسکیم کا کیا آغاز۔ 2000 خاندانوں کو فی کس 10 لاکھ روپے کی اجرائی۔ شالا پلی میں دلتوں کے جلسے سے خطاب۔ آسرا پینشن کی حد عمر 57 سال پر عمل آوری، اہل افراد سے درخواستوں کی طلبی، می سیوا ای سیوا پر سہولت۔ تلنگانہ میں حالیہ عرصے تک خشک موسم اور گرمی میں شدت کے تجربے کے بعد محکمہ موسمیات نے 18 اگست تک ریاست کے مختلف علاقوں میں ہلکی اور موسلادھار بارش کی پیش قیاسی۔ بنڈی سنجے کمار کی عیاشی کا ویڈیو جاری کرنے TRS رکن اسمبلی M ہنمنت راؤ کا اعلان۔ حیدرآباد میں RTA حکام کی جانب سے پہلی مرتبہ ٹیکس کی ادائیگی کے بغیر چلائی جانے والی امپورٹڈ اور لگژری کاروں کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائی۔ حکام نے قریب 11 گاڑیوں کو کیا ضبط اور ان گاڑیوں پر 5 کروڑ روپے کے جرمانے کیے عائد۔ شہر حیدرآباد کے آصف نگر پولیس اسٹیشن کی عمارت کی دوسری منزل سے ایک شخص نے چھلانگ لگا کر خودکشی کی ناکام کی کوشش۔ آندھرا پردیش نائٹ کرفیو میں 21 اگست تک توسیع، 5 اضلاع میں کورونا کے کیسوں میں اضافہ۔ YS جگن موہن ریڈی۔ آندھرا پردیش میں آج سے اسکول اور کالجز کی کشادگی۔ کووڈ قواعد کے تحت ہر کلاس میں 20 طلبہ کی اجازت، 6 فٹ کا فاصلہ برقرار۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جرمنٹن ہاسپٹل آرتھوپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفا یاب۔ انعام یافتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر آرتھوپیڈک سرجن، ایڈوانس آپریشن تھیٹر، ICU، ڈیجیٹل ایکس رے، لیبوریٹری، فیزیو تھراپی، فارمیسی، شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینیکولوجسٹ کی خدمات حاصل۔ واجبی فیس اور مکمل سہولیات سے ہزاروں مطمئن۔ ایمبولینس سے آراستہ جرمنٹن آرتھوپیڈک ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ نیو سن سٹی ڈیولپرز کی ایک اور پیشکش، جہانگیر پیر درگاہ کے دامن میں آبادی کے بیچوں بیچ تمام سہولتوں سے آراستہ، ایئرپورٹ سے صرف 20 منٹس ڈرائیو پر LV پرساد آئی ہاسپٹل اور ناٹکو فارما کے قریب۔ کمرشل اینڈ ریزیڈینشیل پلاٹس، 100 اسکوائر یارڈز پلاٹ، ایزی انسٹالمنٹ، گرام پنچایت اپرووڈ لے آؤٹ، کنورژن لینڈ، 100% واستو، اسپاٹ رجسٹریشن، کلیئر ٹائٹل، 10 ایئر سیکیورٹی، واٹر، الیکٹریسٹی، 25 سے 30 فیٹ روڈ، اسکول، ٹرانسپورٹ فیسلٹی، گیٹڈ کمیونٹی۔ گھر بنتا ہے ارادوں سے اور آپ کے ارادوں کو پورا کرے نیو سن سٹی ڈیولپرز۔ تو جلدی آئیے اور اپنا پلاٹ بک کرائیے۔ نیو سن سٹی ڈیولپرز، اپوزٹ چوائس فنکشن ہال، چندریان گٹا، بندلیا گوڑا روڈ، حیدرآباد۔ کانٹیکٹ 9848118780 63037108882۔ بریک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ وزیر فائنانس ہریش راؤ نے الزام عائد کیا کہ بائیں بازو نظریات کا دعویٰ کرنے والے اٹالہ راجندر BJP میں شمولیت کے بعد زعفرانی زبان میں بات کر رہے۔ حضور آباد کی ترقی میں ناکام رہے راجندر اپنے اثاثجات اور جائیدادوں کے تحفظ کے لیے BJP میں شامل ہو چکے ہیں اور وہ چیف منسٹر اور دیگر قائدین کے خلاف بے بنیاد الزامات عائد کر رہے۔
حضور آباد میں ہریش راؤ اور وزیر سول سپلائز جی کملاکر، رکن پارلیمنٹ کیپٹن لکشمی کانت راؤ، رکن اسمبلی ستیش کمار، سابق وزیر ای پیدی ریڈی، کوشک ریڈی، ایس سی کارپوریشن کے صدرنشین بی سنواس کی موجودگی میں عوامی جہدکار پی پوچاملو یادو نے TRS میں شمولیت اختیار کر لی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ہریش راؤ نے کہا کہ ٹالا راجندر کی جانب سے پیدا کردہ مسائل سے عاجز آ کر یادو نے TRS میں شمولیت اختیار کر لی۔ پولیس کے ذریعے ان کے خلاف مقدمات درج کیے گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ راجندر کی BJP میں شمولیت کے بعد جہدکار نے TRS کو حضور آباد کے عوام کے لیے بہتر تصور کیا ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے سرکاری خزانے سے 59 کروڑ کی اجرائی سے متعلق معاملے میں چیف سیکرٹری سومیش کمار کو بڑی راحت دی ہے۔ عدالت نے جیو 208 پر جاری کردہ حکم التوا سے دستبرداری اختیار کر لی۔ مفاد عامہ کی درخواست کے تحت شکایت کی گئی تھی کہ چیف سیکرٹری سومیش کمار نے ان کے خلاف توہین عدالت کے مقدمات کی پیروی کے لیے سرکاری خزانے سے 59 کروڑ کی منظوری حاصل کی۔ چیف جسٹس ہیما کوہلی اور جسٹس بی وجے سین ریڈی نے ابتدائی سماعت کے بعد حکم التوا جاری کر دیا اور چیف سیکرٹری سے وضاحت طلب کی تھی۔ حکومت سے کہا گیا تھا کہ وہ رقومات جاری نہ کریں۔ سومیش کمار نے حلف نامہ داخل کر کے وضاحت کی کہ مذکورہ رقم مقدمات کے لیے نہیں بلکہ حاصل کردہ اراضیت کے معاوضے کی ادائیگی کے لیے ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل BS پرساد نے بتایا کہ عدالت کو وضاحت میں ناکامی کے سبب غلط فہمی پیدا ہوئی ہے۔ عدالت نے جیو کے متن پر اعتراض جتایا تھا جس پر وضاحت کی گئی کہ اس سلسلے میں وضاحت کے ساتھ احکامات جاری کیے جائیں گے۔ چیف سیکرٹری کی وضاحت کے بعد عدالت نے جیو پر جاری کردہ حکم التوا واپس لے لیا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے 16 اگست کو حضور آباد کے شالپلی گاؤں میں دلت بندھو اسکیم کا آغاز کیا۔ چیف منسٹر کے دورے اور جلسہ عام کی تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی تھی۔ دلت طبقات کی بھلائی کے لیے شروع کردہ اسکیم کو پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر حضور آباد سے شروع کرنے کا فیصلہ کیا اور چیف منسٹر نے دلتوں کو ایک بڑے جلسہ عام سے خطاب کیا۔ جلسے میں تقریباً 1 لاکھ افراد کی شرکت کے انتظامات تھے۔ دلت بندھو اسکیم کے تحت حضور آباد کے 20,000 دلت خاندانوں میں 2,000 مستحق خاندانوں کو فی الفور 10 لاکھ روپے کی امداد بینک اکاؤنٹ میں جمع کی جائے گی۔ چیف منسٹر نے شخصی طور پر بعض استفادہ کنندگان میں چیکس حوالے کیے۔ حضور آباد میں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق دلت خاندانوں کی تعداد 20,929 ہے اور آبادی تقریباً 70,000 ہے۔ حکومت نے پہلے مرحلے میں 5,000 خاندانوں کی مدد کے لیے 500 کروڑ روپے جاری کر دیے ہیں۔ عہدیداروں نے حضور آباد میں 2,000 مستحق خاندانوں کی نشاندہی کی ہے۔ محکمہ SC ڈیولپمنٹ کے عہدیدار نے بتایا کہ مختلف زاویوں سے استفادہ کنندگان کی نشاندہی کی گئی۔ کابینہ نے اپنے حالیہ اجلاس میں مستحقین میں غریب ترین خاندانوں کو ترجیح دینے کی ہدایت دی تھی۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ باقی خاندانوں میں امدادی رقم بعد میں جاری کی جائے گی۔ حکومت نے آسرا پنشن کے لیے عمر کی حد 65 سال سے گھٹا کر 57 سال کر دی اور اس پر عمل کے لیے اہل افراد سے درخواستیں طلب کی گئی۔ نئے قواعد کے تحت اہل افراد 31 اگست تک اپنی درخواستیں می سیوا یا ای سیوا مراکز پر داخل کر سکتے ہیں۔ تمام ضلع کلکٹرز اور کمشنر GHMC کو ہدایت دی گئی کہ نئی درخواستیں قبول کر کے جانچ کے بعد نئے استفادہ کنندگان کا اضافہ کریں۔ وزیر پنچایت راج ای دیاکر راؤ نے اہل افراد سے اپیل کی کہ وہ آخری تاریخ سے قبل درخواستیں داخل کریں اور اسکیم سے استفادہ کریں۔ انہوں نے ای سیوا کمشنر کو ہدایت دی کہ درخواست گزاروں سے سروس چارجز کی رقم وصول نہ کی جائے۔ تمام درخواست گزاروں کے سروس چارجز حکومت ادا کرے گی۔ اسکیم کے تحت نئی درخواستوں کی قبولیت کے لیے سافٹ ویئر کو اپ ڈیٹ کیا گیا۔ درخواست کے ساتھ برتھ سرٹیفکیٹ، ووٹر ID، TC یا کسی مسلمہ اسکول بورڈ سے حاصل کردہ سرٹیفکیٹ کی اوریجنل کاپی جمع کرنی ہوگی۔ عہدیداروں کو ہدایت دی گئی ہے کہ نئی درخواستوں کی وصولی کے بعد شفافیت کے ساتھ استفادہ کنندگان کی شناخت کریں اور تمام اہل افراد کو پینشن فراہم کیا جائے۔ امید کی جا رہی ہے کہ پینشن کی حد عمر میں کمی سے لاکھوں افراد کو فائدہ ہوگا۔ تلنگانہ میں حالیہ عرصے تک خشک موسم اور گرمی میں شدت کے تجربے کے بعد محکمہ موسمیات نے 18 اگست تک ریاست کے مختلف علاقوں میں ہلکی اور موسلادھار بارش کی پیش قیاسی کی ہے۔
डायरेक्टर महकमे मौसमियात के नागा रत्ना के मुताबिक रियासत के शुमाली और शुमाल मशरक़ी इलाकों में आइंदा 3 दिनों के दौरान बारिश का इम्कान है। उन्होंने कहा है कि दीगर इलाकों में बारिश का असर हैदराबाद पर भी पड़ सकता है। पेशकयासी की गई है कि रियासत के मशरक़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश होगी। खलीज बंगाल में पैदा होने वाले ताज़ा हवा के दबाव में कमी के असर के तहत बारिश होगी। इसी दौरान तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी ने कहा है कि जारी साल मानसून में मामूल के मुताबिक बारिश हुई है और 2 अजला में मामूल से कहीं ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। सोसाइटी के मुताबिक 18 अजला में मामूल से ज्यादा और 13 अजला में मामूल के मुताबिक बारिश रिकॉर्ड की गई। वाज़ेह है कि आज सुबह भी शहर हैदराबाद में कई मुकामात पर हल्की से औसतन बारिश रिकॉर्ड की गई। टीआरएस पार्टी के रुकन असम्बली एम हनुमंत राव ने बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय कुमार पर अय्याशी करने का संगीन इल्जाम आयद किया है और इंतबाह दिया कि वो बहुत जल्द बंडी संजय कुमार की अय्याशी का वीडियो जारी करेंगे। मजीद तफसीलात के लिए इस वीडियो को देखें। ఫీచర్స్ ఒక వీడియో ఫార్వర్డ్ చేయడం జరిగింది। ముఖ్యంగా బండి సంజయ్ గారు రాష్ట్ర బీజేపీ అధ్యక్షులు వారు ఏదో కామెంట్ చేశారంటే నేను చెప్పాను యూజువల్ గా వస్తారు ఇవన్నీ అయినాయి కాబట్టి ఇన్సిడెంట్ జరిగింది కాబట్టి మాట్లాడి ఉంటారు వెళ్ళిపోయి ఉంటారు లేదు తప్పకుండా మీరు వీడియో చూడాలి నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేకుండే ఎందుకంటే నేను చాలా వరకు ఐ ట్రై టు అవాయిడ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ వీడియోస్ సోషల్ మీడియాలో రకరకాల వీడియోస్ వస్తూ ఉంటాయి వై టు వేస్ట్ ఆఫ్ టైం అని చెప్పి నేను మాక్సిమం ఆఫ్ ద టైం ఐ ట్రై టు అవాయిడ్ దీస్ ఆల్ వీడియోస్ కానీ బండి సంజయ్ గారు ఫోర్స్ఫుల్ గా మరి నేను చూడడం జరిగింది చూసిన తర్వాత ఒక ఇంప్రెషన్ క్రియేట్ అయింది సో లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ బండి సంజయ్ గారు కొన్ని వ్యక్తిగతంగా మాట్లాడాడు ఒక గల్లీ లీడర్ లాగా మాట్లాడాడు ఓకే అతని వ్యక్తిగత వదిలిపెడతా ఉన్నాను ముఖ్యంగా ఏంటంటే గమనించవలసింది ల్యాండ్ గ్రాబింగ్ గురించి బండి సంజయ్ గారు మాట్లాడడం చాలా అంటే నవ్వొచ్చింది నాకు ఎందుకంటే నీ చుట్టుపక్కల పెట్టుకున్నంత నాలాల మీద కబ్జాలు పెట్టుకున్న వాళ్ళు ఇల్లీగల్ అఫైర్స్ పెట్టుకున్న వాళ్ళు ఇప్పుడే ఓ వీడియో కూడా పంపించడం జరిగింది రీసెంట్గా వీడు కూడా మరి మొన్ననే మా పార్టీ నుంచి తరమేసి ఇలాంటి క్యారెక్టర్లెస్ ఫెలోస్ వద్దంటే ఆ పార్టీలో పోవడం జరిగింది ఇతను కట్టిండు షెడ్ వేసుకున్నాడని అంటే నేను ఎప్పుడు పర్సనల్ గా పోను ఇది మీడియా సోదరులకు ఇరుకుండొచ్చు అన్ని పార్టీల వరకు గెలిచిండొచ్చు కాంగ్రెస్ కానీ బీజేపీ కానీ ఏ పార్టీ అయినా మన కుటుంబ సభ్యులే రూల్స్ అనేది అందరికీ ఒకే విధంగా ఉండాలని చెప్పాను ఒకరేమో నాలా మీద నేరెట్మెంట్ లో ఫంక్షన్ హాల్ కట్టిండ్రు మరి దాంట్లో బీజేపీ మీటింగ్స్ అవుతా ఉన్నాయి నేను ఏ పార్టీని విమర్శించట్లేదు ఓన్లీ ఇది కూడా నేను పర్సనల్ గా చెప్తా ఉన్నాను नाज़रीन वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ जले एक ऐसे जहां में जो जायके की दुनिया हो पसंद आपकी हो वहां पर जहां इंतखाब आपका हो खुशामदीद बेकवेल केक हाउस जहां कुदरत के जायकों का मिलाप होता है मोहब्बत में डूबती है अनोखी तरकीबें तजुर्बे की आंच पर महारत पकती है और फिर कुछ नया बनता है बेकवेल केक हाउस के नए डिलीशियस दम के रोल्स असली घी और खालिस बटर में तरबतर काजू पिस्ता बादाम के लज्जतदार मिलावट के साथ जायके खुशियों के बेकवेल केक हाउस टोली चौकी एक्स रोड हैदराबाद। और अब खबरों की तफसील। हैदराबाद में आरटीए हुकाम की जानिब से पहली मर्तबा टैक्स की अदायगी के बगैर चलाई जाने वाली इम्पोर्टेड और लग्जरी कारों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई। हुकाम ने करीब 11 गाड़ियों को जब्त कर लिया और उन गाड़ियों पर 5 करोड़ रुपए जुर्माने आयद किए। इन गाड़ियों के खिलाफ चलाई गई खुसूसी मुहिम के लिए 40 टीमें तश्कील दी गई थी और अचानक तनखी की गई। हुकाम का कहना है कि मनसूबाबंद तरीके से पिछले 6 महीने से इन गाड़ियों पर नजर रखी गई थी। अहदेदारों ने टैक्स की अदायगी के बगैर चलाई जाने वाली गाड़ियों को जब्त कर लेने का इंतबाह दिया है।
دونوں شہروں حیدرآباد و سکندرآباد میں منشیات کے استعمال کے رجحان میں اضافہ ریکارڈ کیا جانے لگا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ دونوں شہروں کے کئی علاقوں میں نوجوانوں کی بڑی تعداد اس لعنت کا شکار ہونے لگے ہیں۔ منشیات کے کاروبار میں ملوث افراد کی جانب سے انہیں منشیات کی فراہمی کے لیے اختیار کیے جانے والی مختلف تکنیکوں میں اب منشیات کی بھی ہوم ڈیلیوری کی جا رہی ہے اور نوجوان نسل جو اس لعنت کا شکار ہے وہ بلا کسی خوف و خطر کے منشیات حاصل کرنے لگے ہیں۔ شہر حیدرآباد میں گانجا، ہیروئن، کوکین کے علاوہ دیگر منشیات کی فروخت معمول بنتی جا رہی اور گنجان آبادیوں میں بھی ان کی فروخت عمل میں لائی جانے لگی ہے۔ محکمہ پولیس کے عہدیداروں اور مقامی پولیس اسٹیشن کے اہلکاروں کو بھی اس بات کا علم ہے، لیکن منشیات کے عادی نوجوانوں کی جانب سے نشے والی ادویات بالخصوص وائٹنر کا نشہ کر رہے ہیں اور ان نشے کے عادی نوجوانوں سے حالت نشے میں پولیس کی جانب سے تفتیش کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس لیے پولیس اہلکاروں کی جانب سے حالت نشے میں موجود نوجوانوں سے تفتیش سے گریز کیا جاتا ہے۔ سڑک چھاپ منشیات کے عادی نوجوانوں کے علاوہ اچھے گھرانوں سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کی جانب سے بھی گانجا اور دیگر نشہ آور اشیاء کے استعمال کے رجحان میں اضافہ ہونے لگا ہے۔ اسی لیے دونوں شہروں میں محکمہ پولیس کے علاوہ نارکوٹکس اور خود والدین کو چوکسی اختیار کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اکثر نوجوان جو منشیات کے عادی ہوتے ہیں وہ منشیات کے استعمال کے بعد کئی گھنٹوں تک سوتے رہتے ہیں اور جب ان کا مکمل آرام ہو جاتا ہے تو وہ بالکل تر و تازہ ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے یہ جاننا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ منشیات کے عادی ہونے لگے ہیں۔ 2 سال کے دوران 2 مرتبہ لاک ڈاؤن اور گھروں میں رہنے کی عادت کے علاوہ کالجز آن لائن ہونے کے سبب جو نوجوان ذہنی مسائل کا شکار ہونے لگے ہیں اور وہ ان حالات کا حل منشیات میں تلاش کر رہے ہیں جو کہ ان کی زندگی کو تباہ کر سکتا ہے، اس لیے دونوں شہروں میں منشیات کی دستیابی کے خاتمے کے اقدامات کیے جانے ناگزیر ہیں۔ کانگریس پارٹی نے حضور آباد ضمنی چناؤ میں TRS اور BJP سے مؤثر طور پر مقابلہ کرنے کے لیے شعلہ بیان مقرر اور سابق وزیر کنڈا سریکھا کو امیدوار بنانے کا فیصلہ کیا ہے، تاہم اس سلسلے میں ہائی کمان کی منظوری کے بعد 18 اگست کو باقاعدہ اعلان کیا جائے گا۔ حضور آباد ضمنی چناؤ TRS اور BJP کے لیے وقار کا مسئلہ بن چکا ہے، کیونکہ TRS سے علیحدگی اختیار کرنے والے سابق وزیر اٹالہ راجندر BJP میں شامل ہو چکے ہیں اور وہ امکانی امیدوار بھی ہو سکتے ہیں۔ دونوں پارٹیوں نے اپنی انتخابی مہم شروع کر دی ہے، حالانکہ الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا۔ حضور آباد میں کانگریس کے اہم قائد کوشک ریڈی کی TRS میں شمولیت کے بعد پارٹی کا موقف کسی قدر کمزور ہو گیا اور وہاں کوئی ایسا مقبول چہرہ موجود نہیں جسے انتخابی میدان میں اتارا جا سکے۔ کانگریس کے لیے انتخاب میں حصہ لینے سے زیادہ بہتر مظاہرے کو یقینی بنانا اولین ترجیح ہے اور صدر پردیش کانگریس کے عہدے کا جائزہ حاصل کرنے کے بعد ریونت ریڈی کا یہ پہلا امتحان ہے۔ پارٹی کے سرکردہ قائدین نے امیدوار کے انتخاب کے سلسلے میں 2 دن تک سرگرم مشاورت کی۔ سابق اپوزیشن لیڈر محمد علی شبیر کی قیامگاہ پر صدر پردیش کانگریس ریونت ریڈی، حضور آباد کے انچارج اور سابق ڈپٹی چیف منسٹر دامودر راج نرسمہا، سابق MLC ریا ساگر نے 2 دن تک حضور آباد کے پارٹی قائدین سے سرگرم مشاورت کی۔ اس کے علاوہ پردیش کانگریس اور CLP کے قائدین سے بات چیت کی گئی۔ مشترکہ طور پر فیصلہ کیا گیا کہ موجودہ صورتحال میں کنڈا سریکھا سے بہتر کوئی امیدوار نہیں ہو سکتا۔ ریاست تلنگانہ میں گزشتہ روز کورونا وائرس کے 245 نئے کیسز درج ہوئے، جس کے بعد ریاست تلنگانہ میں کورونا کیسز کی کل تعداد 6,52,380 ہو گئی۔ گزشتہ روز کورونا سے ایک شخص کی موت واقع ہوئی، جس کے بعد ریاست تلنگانہ میں کورونا سے مرنے والوں کی تعداد 3,842 ہو گئی۔ گزشتہ روز عادل آباد میں 2 کورونا کے نئے کیسز درج ہوئے، وہیں بھدرادری کوتاگوڑا میں 4، GHMC میں 52، جگتیال میں 7، جنگاؤں میں 3، جے شنکر بھوپال پلی میں 4، جوگلامبا گدوال میں 2، کاماریڈی میں 0، کریم نگر میں 30، کھمم میں 7، کمرم بھی، آصف آباد میں 1، محبوب نگر میں 5، محبوب آباد میں 4، منچریال میں 9، میدک میں 1، مرچل ملکاجگری میں 10، ملگو میں 4، ناگر کرنول میں 0، نلگنڈا میں 17، نارائن پیٹ میں 1، نرمل میں 1، نظام آباد میں 5، پیدا پلی میں 10، راجنا سرسلہ میں 4، رنگا ریڈی میں 16، سنگا ریڈی میں 1، سدھی پیٹ میں 5، سوریا پیٹ میں 8، وقار آباد میں 2، ونپٹی میں 1، ورنگل رورل میں 14، ورنگل اربن میں 15 اور یدادری بھونگیر میں 0 کورونا وائرس کے کیسز درج ہوئے۔
कोरोना केसेस का तसलसल जारी रहने पर आंध्र प्रदेश हुकूमत ने जारिया नाइट कर्फ्यू में 21 अगस्त तक तोसी कर दी है। चीफ मिनिस्टर वाईएस जगन मोहन रेड्डी की ज़ेर सदारत मुनक़दा इजलास में ये फैसला किया गया। रात 9 बजे तक तिजारती सरगर्मियों की इजाज़त रहेगी और 10 बजे तक आवाम घर वापस हो सकते हैं। रात 10 बजे से दूसरे दिन सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज रहेगा। हुकूमत ने तमाम जिले कलेक्टर्स और पुलिस ओहदेदारों को कोविड क़वाइद पर सख्ती से अमल आवारी की हिदायत थी। आंध्र प्रदेश के तकरीबन 5 अजला में कोरोना केसेस में इजाफे का रुझान बरकरार है। मुल्क में कोरोना की इम्कानी लहर के अंदेशे के तहत हुकूमत ने नाइट कर्फ्यू में तोसी की है ताकि अवाम की नकल व हरकत पर कंट्रोल किया जा सके। आंध्र प्रदेश में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तकरीबन 70,000 कोरोना टेस्ट किए गए और रोजाना 1,500 से ज्यादा नए केसेस मंजर आम पर आ रहे, जबकि अमवात की तादाद यौमिया तकरीबन 15 दर्ज की जा रही। चीफ मिनिस्टर ने महकमे सेहत को इम्कानी तीसरी लहर से निमटने के लिए सरकारी दवाखानों में ऑक्सीजन से मरबूत बेड्स की तादाद और अद्वियात की दस्तियाबी को यकीनी बनाने की हिदायत दी है। गुरमिटकल में जय भीम फाउंडेशन की जानिब से 15 अगस्त के दिन ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया था, जिसमें कसीर तादाद में लोगों ने हिस्सा लेते हुए अपना खून का अतिया किया और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। इस मौके पर गुरमिटकल से स्वामी जी और सर्कल इंस्पेक्टर, इसके अलावा डॉक्टर पुष्पा, प्रिया यादगीर, फयाज अहमद, संतोष निरती, गुरुनाथ तलारी के अलावा कसीर लोगों ने शिरकत की। गुरमिटकल से फहाद मरफाशी की ये रिपोर्ट। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बीटी रोड्स, पार्क, फुटपाथ, आरटीसी बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। इटाला राजेंद्र बाएं बाजू नजरियात से मुनहरिफ, जुबान पर जाफरानी जुमले, हुजूराबाद के जहदकार की टीआरएस में शमूलियत, वजीर फाइनेंस हरीश राव का खिताब। तेलंगाना हाई कोर्ट ने सरकारी खजाने से 59 करोड़ की इजराई से मुत्तलिक मामले में चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को दी बड़ी राहत। तेलंगाना के वजीर आला केसीआर ने आज हुजूराबाद में दलित बंधु स्कीम का किया आगाज। 2000 खानदानों को फी कर 10 लाख रुपए की इजराई। शालापल्ली में दलितों के जलसे से खिताब। आसरा पेंशन की हद उम्र 57 साल पर अमल आवारी। अहले अफराद से दरख्वास्तों की तलबी। मी सेवा ई सेवा पर सहूलत। तेलंगाना में हालिया अरसे तक खुश्क मौसम और गर्मी में शिद्दत के तजुर्बे के बाद महकमे मौसमियात ने 18 अगस्त तक रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और मूसलाधार बारिश की पेश कयासी। बंडी संजय कुमार की अय्याशी का वीडियो जारी करने टीआरएस रुकन असेंबली एम हनुमंत राव का ऐलान।
हैदराबाद में आरटीए हुकाम की जानिब से पहली मर्तबा टैक्स की अदायगी के बगैर चलाई जाने वाली इम्पोर्टेड और लग्जरी कारों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई। हुकाम ने करीब 11 गाड़ियों को किया जब्त और उन गाड़ियों पर 5 करोड़ रुपए के जुर्माने किए आयद। शहर हैदराबाद के आसिफ नगर पुलिस स्टेशन की इमारत की दूसरी मंजिल से एक शख्स ने छलांग लगाकर खुदकुशी की नाकाम की कोशिश। आंध्र प्रदेश नाइट कर्फ्यू में 21 अगस्त तक तोसी, 5 अजला में कोरोना के केसों में इजाफा। वाईएस जगन मोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश में आज से स्कूल और कॉलेजेस की कुशादगी। कोविड क़वायद के तहत हर क्लास में 20 तलबा की इजाजत, 6 फीट का फासला बरकरार। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।